جی السلام علیکم، ایڈوکیٹ شیخ منیب آپ سے میں مخاطب ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا ٹاک کیا ہے، جس میں انہوں نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں حکومت سازی کے معاملے میں، کون سا ان کو عہدہ چاہیے اور کون سا وہ نون لیگ کو دینا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں نے اپنا پچھلا ویلاگ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے باوثوق ذرائع سے جو میرے پاس معلومات، جو انفارمیشن آئی تھی، وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں رکھی ہیں، جس کا اظہار آج بلاول بھٹو زرداری میڈیا ٹاک میں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں جو انہوں نے آج کی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن پہلے مشترکہ لامیے کی صورت میں منظر عام پہ لے آنی چاہیے تھی۔ نواز شریف کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی، باپ بیٹا کی، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی، اور اسی طرح پھر کچھ اپنا ایم کیو ایم کے وفد کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن یہ چیزیں جو ان کے آپس میں جو کنسنسس ہوا جن باتوں کے اوپر، وہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آئیں، نہ مشترکہ نامے کی شکل میں آئی۔ بس ہمیں عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، جی ہماری بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی مزید ہوں گی، کیونکہ کئی باتوں میں ہمارا کنسنسس نہیں ہے۔ تو یہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ چیزیں کیوں نہیں انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی، کیوں نہیں اس کو منظر عام پہ لے کے آئے۔ بہرحال مختصر یہ کہ بلاول بھٹو زرداری آج ان باتوں کا اظہار خیال کرتے ہوئے نظر آئے جو کہ ان کی اندر خاطر طے ہو چکی تھی۔ اب یہ بظاہر سب کو نظر آ رہا تھا کہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، کیونکہ طریقہ انصاف بے شک لیڈنگ پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی وہ وفاق میں آئے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نمبر گیم پوری ہے۔ 92 ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، جبکہ 134 کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو کولیشن ہے، یہ ہونا لازمی تھا، لازمی و ملزوم تھا۔ وہ ان کا آپس میں ہو گیا، جس کا آج بلاول بھٹو نے اپنی میڈیا ٹاک میں بتایا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، وہ خواہشات نہیں تھی، بہرحال ان کا کنسنسس تھا جو وہ بتا رہے تھے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو عہدہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، یعنی آصف علی زرداری کو دیں گے۔ ملک جو سا انہوں نے کہا جی بہت بحران سے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اس میں آصف علی زرداری جیسے ہی جو شخصیت ہے وہ موضوع ہے، تو لہٰذا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ جو سا وہ پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھے گی، اور وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ نون لیگ اپنے پاس رکھے گی، کیونکہ اس کا مینڈیٹ ہے، اسی لیے وہ حکومت سازی جو سی ہے اس میں وہ اپنا جو سا ہے اپنی وزڈم اپلائی کرے۔ اس میں ہم وزارتوں کے حقدار نہیں ہیں، نہ ہمارا مینڈیٹ ہے، نہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں کہا جی ہمیں حکومت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، یعنی کہ حکومتی امور کو چلانے کے لیے ہمیں کوئی وزارتیں نہیں چاہیے۔ البتہ انہوں نے قومی اسمبلی کی جو اسپیکر ہے اس کا عہدہ مانگ لیا ہے، اور چیئرمین سینٹ کا۔ اور اب یہ بلاول بھٹو زرداری کے متعلق میں نے پہلے آپ کو یہ پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ اپنا بلوچستان میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال بلوچستان میں ان کو حکومت مل جائے گی، اور پنجاب میں سی ایم جو سا وہ نون لیگ کا ہی ہوگا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جی جیتے ہوئے لوگ جو سے وہ جیل کے اندر ہیں، عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور ٹرائل کو بھگت رہے ہیں، اور اس طرح بڑے بڑے قائدین جو سے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور ہارے ہوئے لوگ جو سے ہیں، یہ خدا کی قدرت دیکھیں، خدا کی شان دیکھیں، وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہارے ہوئے لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھا کہ کیا پاکستان میں ہوا، کیا جگ ہنسائی ہوئی، عالمی میڈیا نے، عالمی مبصرین نے اس کے اوپر اپنا کتنا کرٹیسزم کیا۔ بہرحال ہمارے تو سر سے جھک گئے ہیں، جس طرح کی دھاندلی یہاں پہ، جس طرح کا الیکشن کو متنازع بنایا گیا، اور افسوس کی بات یہ کہ ہم پچھلی چیزوں سے سیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ اب ہمارے جتنے بھی الیکشن 75 سالہ پاکستانی کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہوا ہے، ہمارے جو پچھلے الیکشن ہوتے ہیں یعنی کہ جو موجودہ الیکشن ہمارا ہوتا ہے وہ پچھلے الیکشن سے زیادہ متنازع ہوتا ہے، اس میں مزید آپ یوں سمجھنے کے ہیں کہ اس میں مزید شدت آ جاتی ہے، وہ مزید اس میں بڑھاوا آ جاتا ہے اس کے متنازع ہونے میں۔ تو ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، دنیا چاند پہنچ چکی، دنیا مطلب کہاں پہنچ چکی، ہم ابھی تک اپنے پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ابھی تک نہیں کروا پائے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ اور بات یہ ہے کہ اب چلے بہرحال اس پولیشن کے نتیجے میں گورنمنٹ تو جو بھی ہے نون لیگ کی بن جائے گی، اور باقی دیکھیں اس دور سے جس طرح ہمارا ملک گزر رہا ہے جہاں پہ معاشی استحکام جو سا نہیں ہے، معاشی بحران ہے، اور اس میں
سیاسی بحران ہے یا بحرانوں سے یہ ملک ہمارا دوچار ہے. اب یہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے تو اور ایک کولیکٹیو وزڈم یہاں پہ اپلائی ہونی ہے, اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چو کا جو مربع بننے جا رہا ہے, یہ PDM 2 بننے جا رہی ہے, یہ کس طرح جو ہے ہمیں ہمارے ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گی اور پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائیں گے, اور کس طرح یہ کریں گے. بہرحال اور اس میں ہمیں جب حکومت بنتی ہے اس میں ہمیں کافی ٹارگٹس ہمارے سامنے ہیں. تعلیم اور صحت کو دیکھ لیں, اس کے اوپر فوری طور پہ کام ہونا درکار ہے. اسی طرح ہمارا IMF اور دیگر جو مالی ادارے ہیں, عالمی مالی ادارے, ان کے ساتھ بیل آؤٹ پیکیج ہم نے ابھی طے کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہی حکومت کر سکتی ہے جو کمپیٹنٹ ہے, جس کے اندر ایک کولیکٹیو وزڈم بہتر ہے. اب یہ جو چو کا مربع جو بنا ہے, جو کھچڑی بنی ہے, اب میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کس طرح مل جل کے کام کریں گے. کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا, کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا. اقتدار کی بندر بانٹ جو سی ہے, اس کے لیے ہر کوئی سرگرم عمل ہوگا. ملک کی پراسپیرٹی کہاں رہ جائے گی, پیچھے رہ جائے گی. اب چاہیے تو یہ تھا ان کو کہ پاکستان طریقے صاحب جو لیڈنگ پارٹی ہے اس کو اقتدار دیتے, لیکن بہرحال وہ انہوں نے کہا جی ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں, ہم ہی جیتے ہوئے لوگ ہیں. جس طرح الیکشن کے لیے مینج کیے گئے, اس میں تو دیکھیں جی جس طرح متنازع الیکشن ہے, اس میں تو نواز شریف صاحب بھی اس سسٹم کے, اس الیکشن کمیشن کی انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو حالانکہ اس تمام سسٹم کے وہ بینیفیشری تھے. NA-15 میں وہ کہہ رہے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی, اس میں میرے مخالف کو جتا دیا گیا, مستاصف خان کو جتا دیا گیا اور مجھے ہروا دیا گیا. تو یہ ان چیزوں کو انہوں نے برملا اظہار کیا ہے. حالانکہ اس سسٹم کے وہ بینیفیشری تھے, وہ بھی اس پہ انگلی اٹھاتے نظر آئے ہیں. اور اس طرح مطلب عالمی ادارے, مبصرین, کالم نگار, بھرپور کرٹیسزم انہوں نے دیا ہمارے الیکشن کمیشن کو لے کے, جس طرح یہ متنازع الیکشن کروائے گئے ہیں. تو بہرحال اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تعلیم و صحت پہ انہوں نے توجہ فوکس کرنی ہے, اور بیل آؤٹ کا پیکیج کا معاملہ ہے. پھر ہم نے IMF سے انسٹالمنٹ لینی ہے. اس طرح بے روزگاری کا ایشو ہے, مہنگائی ہے, مہنگائی ہماری 40% پہ ہے, اب یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اب یہ حکومت آئے گی, اس نے اس مہنگائی کو نیچے لے کے جانا ہے. تو بہرحال بڑے بہت زبردست قسم کے چیلنجز ہیں. سرمایہ کاری کس طرح اٹریکٹ کرنی پاکستان میں, کس طرح سرمایہ کاری لے کے آنی, کس طرح یہاں پہ انڈسٹری کو بوسٹ دینا ہے, بجلی کی جو قیمتیں وہ کیسے نیچے لے کے جانی ہیں. اس طرح اور یہ جو نجکاری کا معاملہ ہے, ہمارے کئی جو اپنا قومی ادارے ہیں وہ منافع بخش تو نہیں ہے, وہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں, ان کی نجکاری درکار ہے. تو مطلب دے آر نمبر آف ایشوز جو سے ہیں وہ آپ کو اس کو فوکس کرنا ہے, ایڈریس کرنا ہے, پھر ان کو سولو کرنا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم چاہیے. تو یہ اسٹیبل گورنمنٹ اگر ہو گئی تو جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوگا وہی اسٹیبل ہو سکتی ہے, اور یہ جو ہے احسن طریقے سے وہی حکومت ان چیزوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی ہے. اچھا, دوسری ایک بات یہ کرنی تھی کہ عمران خان نے جیل سے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم بھی حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ ہم لیڈنگ پارٹی ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے. تو انہیں جماعت اسلامی اور متحدہ وحدت المسلمین سے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آئیں وہ ہم سے ملیں, ہم حکومت سازی کریں. لیکن عمران خان صاحب آپ ہمیشہ جو ہے نا آنے میں دیر کر دیتے ہیں. آپ نے یہ الیکشن 8 فروری کو الیکشن ہے, آپ آج دیکھ لیں کتنے, آج 13 تاریخ بلکہ ختم ہو گئی, آج آپ یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں جی ہم نے حکومت سازی کرنی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ٹائم فیکٹر بڑی چیز ہے. وہ انگلش میں ایک ہے نا سی اینڈ سیز دا اپرچونٹی. اگر کوئی موقع آپ دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً دبوچ لیں. تو آپ نے اس چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. وقت جو ٹائم ہے وہ بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے. آپ نے یہ 3-4 دن ضائع کر دیے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے جون سے میں ان پارٹیوں کے ساتھ جون سے ان کے ساتھ کولیشن چاہتا ہوں. تو بہرحال آپ نے دیر کر دی. بہت افسوس ہے ہمیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں, آپ لیڈنگ پارٹی ہیں, لیکن آپ جیل کے اندر ہیں, اور ہارے والے لوگ جو ان سے وہ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی اپنا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور کو میں CM KP کے نومینیٹ
کرتا ہوں، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے لیے وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، عمران خان صاحب نے ان کی نامینیشن کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں چیزیں آپ کو پہلے دے دوں، یہ خبر ہی سمجھے اس چیز کو، یہ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے نامینیٹ تو کر دیا ہے، لیکن باقی نظر میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی لینگویج جو سی ہے بڑی ابیوزو لینگویج ہوتی ہے اور بڑی بٹر لینگویج ہے، جو کہ مطلب قابل قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو قطعی طور پہ نہیں مانیں گے، نہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے ان کو بنایا جائے یا اس دور میں ان کو شامل کیا جائے۔ تو بہرحال اب تحریک انصاف انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ 8 سے 10 دن کے اندر ہم اپنے انٹر پارٹی الیکشنز وہ کروا دیں گے۔ یہ کرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، جس طرح وفاداریاں چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان کو ان کی پوچھ گچھ کے لیے، ان کے شوکاس نوٹس جاری کرنے کے لیے ایک پارٹی کے ہیڈ کا ہونا بڑا ضروری ہے، چیئرمین کا ہونا بڑا ضروری ہے پارٹی کے، تو اس لیے ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ فوری طور پہ تحریک انصاف جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کرانے جا رہی، تاکہ ان کا کوئی چیئرمین جو ہے پارٹی کا فوری طور پہ اور جنرل سیکرٹری بن پائے، تاکہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کے اوپر لگامیں ڈالی جا سکیں، یہ ادھر سے ادھر نہ جا سکے، اگر جائیں تو ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کے لیے پیچھے کوئی اتھارٹی ہو۔ تو یہ معاملہ ہے جی، تھینک یو۔